میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس میں گھبرانے والی بات نہیں، یہ مشہور ہے، ممکن آپ کو یاد بھی ہو کہ بنو قریظہ نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی، نقض عہد کی۔ ان کا معاہدہ یہ تھا کہ اگر مدینے سے باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے تو تم پابند ہو، اگر تم پر حملہ ہوتا ہے تو ہم مدد کریں گے، اور ہم پر حملہ ہوتا ہے تو تم مدد کرو۔ جب جنگ خندق میں لوگوں نے باہر سے حملہ کیا تو ان کے وہیں سے نکلے ہوئے دو قبیلے جو آباد ہو چکے تھے خیبر میں، ان کے سرداروں نے اندر اندر آ کر ملاقاتیں کی۔ پہلے تو انہیں انکار کیا کہ دیکھو ہم محمد سے ایک معاہدہ کر چکے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم توڑ نہیں سکتے۔ اور جب بار بار سمجھایا کہ دیکھو ہم اتنی بڑی فوج لے کے آئے ہیں کہ ان سے مسلمانوں کا عہدہ برا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو تم ساری زندگی پچھتاؤ گے، بھول جاؤ معاہدے، ہمارا ساتھ ہو۔ حتیٰ کہ بنو قریظہ نے کھلم کھلا معاہدہ توڑ ڈالا، اور جب حضور نے ان کے بعد آدمی بھیجے تو انہوں نے برا بلا کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، اور کہا ہم نہیں جانتے محمد کون ہے، اس کا معاہدہ کون صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے فتح دے دی، لیکن یہ جو اتنا بڑا چرکا لگایا تھا بدبختوں نے کہ اگر سامنے سے مسلمان مارے جاتے، سامنے سے کسی نہ کسی حد تک شکست آشنا ہوتے، تو پیچھے یہ جو مارے آستین تھے یہ تو لوگ اپنے نیزوں پہ رکھ لیتے بچوں کو اور عورتوں کو، بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ جس دن رات کو بھاگ گیا سارا لشکر، رات کو اللہ کا عذاب آیا، آندھی آئی، سب کو دوڑا دیا۔ صبح کو فارغ ہو کر حضور گھر میں تشریف لائے، صحابہ تشریف لائے، ظہر کی نمازیں اپنی مسجدوں میں پڑھی، ظہر کی نماز پڑھ کے حضور گھر تشریف لے گئے، ہتھیار اتار دیے۔ اتنے میں جبریل آئے، دیکھا کہ وہ ہتھیار پہنے ہوئے، حضور کا ماتھا ٹھنکا، کہا حضور آپ ہتھیار اتار چکے، ہمیں اتارنے کا حکم نہیں ملا، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور میں حکم لے کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو حکم دیں کہ وہ عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ کے قریب پڑھے، ان کے علاقوں میں۔ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت کافی گزر چکا تھا، ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا تھا کہ ابھی نکلے اور عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھے۔ میرا گمان یہ ہے کہ وہاں سے غالباً 3 میل کا فاصلہ ہے، اور یہ ہے سارا کھنڈر جس میں نہ کوئی سواری چل سکتی ہے، نہ پیدل آدمی کا چلنا آسانی سے ممکن، بچ بچ کے چلنا پڑتا، جوتے ٹوٹ جاتے۔ یعنی کہ زمانے میں معلومات ہے یہاں لاوا اگلا ہے کسی پہاڑ نے، اور وہ یہاں سے بہتا ہوا گزر گیا ہے، اور اس نے پورے علاقے کو ناقابل گزر بنا دیا۔ مسلمان اسی وقت نکلے، لیکن پہنچتے پہنچتے عصر کی نماز قضا ہونے لگی، اتنا وقت لگ گیا کہ وقت جب تنگ پڑ گیا، اب مسلمانوں نے آپ نے مشورہ کیا، 2 رائے ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، تو اس سے منشا یہ تھا کہ جلدی پہنچنا، یہ منشا نہیں تھا کہ اگر خدا نے خاصا نماز قضا ہو جائے تو قضا کر لیں، یہی تمہیں رکنا نہیں، عصر پڑھنی وہاں ہے جا کر، چاہے مغرب کے بعد پڑھو، کہ یہ نہیں بات۔ دوسرے نہ ہمیں نہیں معلوم منشا کیا، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ حضور نے یہ حکم دیا تھا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، چاہے ہمیں مغرب کیا عشاء ہو جائے پہنچتے پہنچتے، ہم وہاں جا کر عصر پڑھیں گے، راستے میں نہیں پڑھیں گے، چاہے قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، کوئی مقصود و اتباع رسول ہے نا۔ اب یہ 2 رائے ہو گئی، چنانچہ جن لوگوں نے اس کا اصل منشا سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے راستے میں نماز پڑھی، اور جن نے الفاظ کی پیروی کی انہوں نے جا کر پڑھی مغرب کی نماز کے ساتھ یا اس کے بھی بعد، یعنی وہاں پہنچے مغرب کا وقت ہو گیا تھا، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی۔ مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ پہنچے تو جن کو معاملہ بہت اہم تھا، اس لیے سب سے پہلے آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ حضور یہ ہمارے درمیان اختلاف ہوا، اب ہم نہیں جانتے کس نے غلطی کی، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا دونوں نے ٹھیک کی، یعنی جس نے منشا حکم سمجھ کے عمل کیا اس نے بھی ٹھیک کی،
जिसने अल्फाज को पहचान कर हुक्म करने पर अमल करने की कोशिश की उसने भी ठीक किया। हालांकि देखिए अमल की सूरतें बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन एक ही बात में दो राय का पैदा हो जाना और मेरे हुजूर का उस पर इत्तेफाक जाहिर करना और खुश होना, ये किस बात की दलील है? अगर वो इख्तिलाफ इस बात में करते, एक कहता है कि देखिए असर की नमाज पहले है, हुजूर का इत्तिबा बाद में, हम तो असर की नमाज की पाबंदी करेंगे, हम नहीं देखेंगे हुजूर का क्या फरमाते। यानी पहले पाकिस्तान है, उसके बाद गौर बात कि हम तो पहले नमाज की पाबंदी करेंगे, उसके बाद इत्तिबा रसूल की बात करेंगे। तो दूसरे लोग कहते हैं इत्तिबा रसूल पहले है, नमाजों की पाबंदियां बाद की बात। ऐसे कि दीन हमें अल्लाह के रसूल से मिला। ये अगर इस तरह इख्तिलाफ हो जाता ना कि एक तरह से रसूल ही के इत्तिबा को छोड़ देता, तो तब था, इसको कहते थे फिरका साजी, एक नया फिरका बन जाता, क्योंकि दोनों ने अपना माखज़ कानून बदल डाला। जब तक कानून का माखज़ नहीं बदलता ना, बेशक ताबीर में इख्तिलाफ हो जाए, और यही वो इख्तिलाफात है ताबीर के जो हमारे आइम्मा में हुए। यानी हरफी कुछ कहते हैं, शाफी कुछ कहते हैं अहकाम में, और उन अहकाम में जिनको हम इज्तिहादी अहकाम कहते हैं, जो मनसूस अहकाम है ना, याद रखो जिसकी शक्ल मुतय्यन होती है, अगर उसमें इसकी गुंजाइश ना हो कि उसके दो मफहूम भी हो सकते हैं, फिर उसमें कभी इख्तिलाफ नहीं होता। देखिए ना, इसमें कभी इख्तिलाफ नहीं होगा कि नमाज फर्ज है और नमाजें 5 है। हाल पता इसमें इख्तिलाफ होगा थोड़े बहुत वक्त के तय्युन में और थोड़ी बहुत उसकी तफसीलात में, क्योंकि इनमें से बात चीजें इज्तिहादी है और बात चीजें ऐसी है थी तो मनसूस, लेकिन चूंकि दो तरफा चीजें पाई जाती है, इस चीज का फैसला नहीं होता में नासिक कौन सी है मनसूख कौन सी। ऐसी किसी बात में इख्तिलाफ हो जाए तो याद रखो ये उम्मत का इख्तिलाफ रहमत हुजूर ने फरमाया है, इसमें लड़ने झगड़ने की बात कोई नहीं। ये बात मैंने वजाहत से इसलिए कही है कि हमारे और उलमा अल हदीस के इख्तिलाफात वो इसी तरह गई। बरेलवियों और देवबंदियों में याद रखो कोई इख्तिलाफ नहीं है मसाइल में, ऐसे वो सारे हनफी। उनमें इख्तिलाफ है तो जहालत और इल्म का इख्तिलाफ, यानी एक चीज सिरे से दीन में दाखिल नहीं है, आप उसको बिला वजह दीन की हैसियत देकर लड़ने शुरू कर दे। देखिए ना, मसल मैं खुल के थोड़ी सी बात करूं, शायद आपकी बात समझ में आ जाए। ईसाले सवाब में कोई इख्तिलाफ नहीं करता। इख्तिलाफ किसमें होता है कि आप 30 7 40वां करना शुरू कर देते। अब 30 7 10वें 40वें का ताल्लुक याद रखो दीन से नहीं है। कुछ लोगों ने यह समझा कि चूंकि मेहमान आते हैं इसका इंतजाम हो तो घर वालों के लिए आसानी रहेगी, या चलिए पढ़ने पढ़ाने का एक तरीका रहेगा। उन लोगों ने इसको खैर का जरिया समझ के इख्तियार कर लिया, तो बस एक भलाई की बात समझकर वो अगर ज्यादा इसरार न करे, ये बिला वजह उलझे ना ये लड़े ना वो लड़े, तो मामला चलता रहे, इसमें लड़ाई की क्या बात। ऐसी जिस बात का ताल्लुक सिरे से दीन से है ही नहीं, तो जो चीज दीन नहीं है उसमें हम लड़ते क्यों? तो ऐसी जो चीज मनसूस है जो दीन में आ चुकी है, उसके अगर दो मतलब निकलते हैं तो निकलने दीजिए। अगर उसका एक मतलब एक लेता है, दूसरा दूसरा लेता है, बशर्ते कि वो लेने वाले मुज्तहिदीन हो। लेने वाले से मुराद नहीं है कि परवेज मुशर्रफ साहब उठकर ये कहेंगे मैं इसका मतलब ये समझता हूं कि आज के दौर में जिहाद अकबर भी एक चीज है जो 1400 साल में उम्मत ने नहीं समझा, और तुम जो जिहाद कर रहे हो ये जिहाद असगर है। ऐसे लोगों की खिदमत करो वो है जिहाद अकबर, और अल्लाह के रास्ते में जान देना ये जिहाद असगर है। हम जिहाद असगर क्यों करें? हम मजे क्यों ना लूटे, जिहाद अकबर करें। अब अगर ये बात यही बात इसी तरह की इस उम्मत के मुस्तनद उलमा कहते हैं ना, जिनको इज्तिहाद का हक पहुंचता है, तो वो काबिल समाअत थी, अगर तो काबिल कबूल नहीं, इसी को कभी ना कहते। लेकिन जब एक आदमी जो फील्ड का आदमी नहीं है, जैसे देखिए ना, जब भी कभी फौजी मामलात पर रहनुमाई देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं निहायत एहतराम और सर झुकाकर बात सुनूंगा परवेज मुशर्रफ की। ऐसे वो फौजी उमूर के बाहर है,
لیکن جب دینی معاملات آئیں گے نا تو پھر میں جامعہ اسلامیہ کی طرف دیکھوں، پھر میں جامعہ رحیمیہ کی طرف دیکھوں، پھر میں دارالعلوم کراچی کی طرف دیکھوں گا، پھر میں منصورے کی طرف دیکھوں. اس طرح اور جو مراکز ہمارے یہاں دینی علوم کے، پھر ہم اس کی طرف دیکھیں. وہاں جو بڑے بڑے اصحاب علم بیٹھے ہیں، پھر ہم پرویز مشرف صاحب یا کسی کور کمانڈر کی بات نہیں سنیں گے، ہم ان کی سنیں گے، چاہے وہ بیچارے 400 روپے کے تنخواہ کے ملازم کیوں نہ ہو، چاہے ان کو کھانے کو نہ ملتا. بات تو علم کی ہے نا، کہ جو آدمی جس فیلڈ کا نہیں ہے وہ اس میں رائے دے، یہی سے خرابی پیدا ہوتی. وہ یاد پڑتا ہے کہ ہمیں پنجاب یونیورسٹی میں ایک میٹنگ میں ہمارے وہاں کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کچھ پروفیسر، کچھ میں بھی اس میں موجود تھا، کسی بات پر بحث ہو رہی تھی ایک عمارت کے حوالے سے. تو ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر، اللہ ان کی قبر ٹھنڈی رکھے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ نہیں کہتے اس بارے میں، حالانکہ میں پریزائڈ کر رہا تھا اس اجلاس کو. کہنے لگے آپ اس بارے میں اپنی رائے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا ڈائریکٹر صاحب ہمارا جھگڑا زندگی بھر جو میں لڑتا رہا ہوں، جو میں بات کہتا تھا کیا، وہ یہی تو ہے کہ جب جس فیلڈ کی بات ہونا اس کے ماہرین کی بات سنو. یہ معاملہ عمارت کا ہے تو ہم بات آپ کی سنیں گے، معاملہ شریعت کا ہوتا تو میں اپنی بات کہتا. اب میں آپ سے بحث کروں کہ میں عمارتوں کا معاملہ آپ سے زیادہ جانتا ہوں، یہی تو دھکا شاہی ہے اور یہی کٹ حجتیاں جو ہمارے یہاں ہو رہی کہ اسمبلی میں کھڑے جب علماء موجود ہیں، آپ کے پاس ایسی کمیٹیاں موجود ہیں جو آپ نے انہی مسائل کی نہیں بنا رکھی، جس کو نظریاتی کونسل کہتے ہیں. آپ بجائے اس کے کہ نظریاتی بحثوں کو ان کی طرف لے کے جائے، آپ یہ کہتے ہیں نہیں جناب چونکہ پاور ہمارے پاس ہے، ایسی ہماری بات سنو. یہ بات نہیں سنی جا سکتی جب تک ہم اس بنیادی اصول کو تسلیم نہیں کریں گے. یاد رکھیے ہماری زندگی کا معاملہ کوئی نہیں چل سکتا. سوال فوجیوں غیر فوجیوں کا نہیں ہے، پہلے بھی یہی مصیبت تھی، یعنی پہلے بھی یہی مسئلہ چلتا تھا. ہمارے یہاں اسی علاقے کے الیکشن میں ایک صاحب کامیاب ہوئے اور میرے خیال میں بدنام زمانہ آدمی تھے، وہ دین کے وہ بدعمالیوں کے اعتبار سے، لیکن جیت گئے. لوگ کب دیکھتے ہیں یہ آدمی کیسا. چنانچہ اسمبلی میں ان کا بیان پڑھ کر اخباروں میں چند دنوں کے بعد میں حیران رہ گیا. کسی عالم دین کے جواب میں کہا ہم آپ سے زیادہ علم دین جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے کسی مولوی کی بات، ہم پیروکار ہیں قرآن و سنت کے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم کسی مولوی کا فتویٰ نہیں مانیں گے. بتائیے مولوی کا فتویٰ نہیں مانیں گے تو قرآن و سنت کے بارے میں تو وہی رہنمائی دیں گے نا. اس کا دوسرے لفظ مطلب یہ آپ قرآن و سنت کو نہیں مانیں گے. یعنی اس طرح چکر دے کے ہم بات کہتے ہیں. اسی یہ کہا کہ تفرقہ میرا مطلب میں نہ پڑھنا تو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے فروعی مسائل ہیں، مثلا ہمارے جو فقہی مسائل ہیں، مت لڑے یہ لوگ آپس میں، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یاد رکھو ان میں کوئی فرقہ نہیں. میں پہلے یہ بات کہہ چکا پھر دوہرا رہا ہوں، فرقہ بنتا ہے ماخذ کے بدلنے سے، سورس کے بدلنے سے. ان تمام کا ماخذ قرآن و سنت ہے تو فرقہ کیسے ہو جائے گا؟ فرقہ وہ ہوگا جو ان کے علاوہ کسی اور ماخذ کی بات کرے. میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ فرقہ کون ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. کہ جو یہ کہے کہ ہم دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑے ماخذ جو ہے نا قانون کے، وہ اصحاب رسول ہے کہ انہوں نے براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین سیکھا. دوسرا آدمی یہ کہے میں ان کو مسلمان ہی نہیں مانتا، یہاں سے فرقہ بندی شروع ہوگی، ماخذ بدل گیا. آپ کہاں سے آئیں گے دین سکھانے والے؟ امام ابو حنیفہ کو ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، ہم ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے وہ دوسری نسل کے آدمی تابعی ہے جنہوں نے صحابہ سے استفادہ کیا. حتیٰ کہ صحابہ اور بڑے بڑے تابعین نے ان کے علم کا اعتراف کیا. امام جعفر صادق جیسے لوگوں نے ان کی ذہانت کا اعتراف کیا، صرف ذہانت کا نہیں، ان کے تقویٰ کا، ان کے تدین کا اعتراف کیا. یہی حال امام شافعی کا ہے، یہی حال امام احمد بن حنبل کا ہے، یہی حال امام مالک کا ہے. یہ چار آدمی کہنے کو آدمی ہے لیکن اصل میں چار امتیں ہیں.
पूरी उम्मत ने इन पर इत्तेफाक की, इसलिए हम उनकी बात सुनते हैं, वरना हम असलन बात तो कुरान और सुन्नत की सुनते हैं। और वो भी इतने बड़े पाए के लोग होने के बावजूद साफ कहते हैं कि देखो तुम हमारे कौल के मुकाबले में अगर किसी हदीस को पालो जो हो सकता हमें ना पहुंची हो, तो हमारे कौल को उठा के दीवार से दे मारो। इत्तिबा अल्लाह के रसूल की हदीस का करना, हमारे रसूल कौल का नहीं करना। तो इसलिए जहां तक कुरान और सुन्नत है हबलुल्लाह, जब तक इसकी पैरवी बाकी रहेगी उम्मत तफरकों से बची रहेगी। और जब हम अपने रस्म और रवाज को इसके मुकाबले में ना खड़ा करेंगे तो बिना वजह के झगड़े होंगे, और जब इसके मुकाबले में नए सोर्स वजूद में आएंगे तो फिर तबका, फिर फिरका पैदा होगा। अल्लाह के लिए बातें हमें समझ में आए